الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، پچھلے جڑے خطبات و سمجھو تمہید ہی سی، اصل بات تے شروع ہوئی سی بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی نظم جڑی واقعہ کربلا تے انہوں نے لکھی، وہ پچھلے سال بھی رہ گئی تے اصرار سی دوستاں لابے وہ بیان ہونی چاہیے۔ اج اصل موضوع تے خطبے دا ہوا درمان آئے حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا۔ اے عنوان ہے ادا کہ اسلام نے جڑی آزادی دیتی وہ کی راز ہے، کیڑی آزادی ہو، اور واقعہ کربلا جڑا ایڈا بھید کی ہے، راز کی ہے۔ اگر صرف معاملہ یہ ہوتا کہ نواسہ رسول قتل ہو گئے تو بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے، کوئی ایسی گل نہیں، مگر جس مشن لی، جس غرض نہیں امام نے جان دیتی نا، تو ایڈا بلند ہے، اینا اچا ہے کہ جے مسلمان اس راز نو نہ سمجھن تے انہاں نوں اسلام دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سر قرآن جڑا وہ ہی بھیت لگتا بھی قرآن اتریا کیوں؟ اس تو ایک آدمی دی موت دا مسئلہ نہیں تے روندی ہے دنیا، اس انقلاب تے اس تبدیلی تے روندی ہے کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ دسیا سی وہ سارا اٹھ کے رکھتا گیا۔ تو یہ بیان انشاءاللہ آؤں، مگر اس تو پہلا ایک دوست کا بھی فون سی، ہن چٹ بھی آ گئی۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس حدیث کی صحت اور سند کے بارے میں بتا دیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے فرشتے نے یہ کہا تھا کہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور مٹی بھی دکھلائی تھی۔ باقی دو سوال بھی کوئی دوست نے کیتے مگر وہ غیر متعلقہ اجدا ہوتا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے، حضرت علی رضی کی قبر کہاں ہے، کیا ان کو دفن کیا گیا تھا، اصل واقعہ ارشاد فرمائے جزاکم اللہ نہیں۔ صرف پہلا ٹکڑا جڑا ایک کئی لوگوں نے سوال کیا اور کئی مسجدوں کے لوگوں نے جی مولوی صاحب کہندا رہندا، کوئی حضور نے نہیں ہے کیا نہ کوئی پیش گوئی کی۔ اس تو واقعی ضروری سی اور اس دوست کا احسان ہے، میں نے توجہ دلائی تو میں اس پہلے ٹیلی فون پر کتابیں رکھ لیاں سی یہ ریکارڈ کرا دیں کہ ایسی گل نہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔ چھوٹی وڈی گل ہوں جی ایسا فرشتہ جڑا کدی زمین تے نہیں آیا حضور نے اطلاع دینا ہوئے، کوئی معمولی قصہ صحیح حدیث کا انکار کر دے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام بھی جڑا روئے وہ بھی ریکارڈ کروا۔ یہ دونوں حدیثاں بہت اہم ہے اس موضوع تے، اور انہاں دونوں کا لکھا جانا ضروری۔ پہلی حدیث پاک اے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، 821 نمبر اور 822 نمبر تے ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک بیوی ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئی تے رسول اللہ نے روندیاں ویکھیا تے پوچھا اللہ دے رسول کی گل؟ تو فرمایا ہونے میرے کول اللہ دا فرشتہ اس گھر داخل ہویا جڑا اس تو پہلا کبھی نہیں آیا۔ وقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اور فرمایا یا رسول اللہ جس بچے نہ تسی پیار کر رہے جی قتل ہو جاؤ، انہوں تو محمد ظالم نے قتل کر دینا۔ وین شئتا رأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا، تے تہاڈی مرضی ہوئے تو میں اس زمین دی مٹی بھی تانوں دکھا داں۔ قال فخرج تربۃ حمراء، سرخ رنگ دی مٹی دی مٹھ بھر کے مینوں وہائی، کیا وہ زمین ہے جتنے تواڈے سرزند نے قتل ہونا۔ قلت بہذا اسناد صحیح علی شرط شیخین، بخاری مسلم دی شرطاں جو بالکل پوری۔ وقال الحسمی 9ویں جلد 187 صفحہ مجموعہ ورواہ احمد ورجال رجال صحیح۔ اگے پھر اور بھی شواہد پیش کیتے بھی ایک ہی نہیں، حضرت علی تو میں سلمہ تو ابو طفیل تو کئیاں تے روایت آئی وسناد حسن، حضرت ابو طفیل دی سند حسن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑا ہوتے ہے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے سی، جدوں کربلا دے میدان نینوا پہنچے کہ اس وے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا اصبر یا ابا عبداللہ، حسین صبر صبر صبر۔ اساں آخیا یہ کی گل ہوئی؟ حضرت علی فرمایا ہاں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں اللہ دے رسول دی خدمت ایک دن گیا ہوا نا تفیضا، تے میں ویکھیا بالکل چشمے دی طرح حضور دی اکھاں بہندیاں سی، تے پوچھا اللہ دے رسول کی ہے؟ فرمایا بیٹا تو حسین اس طرح شہید ہونا۔ اخرج احمد ورجال صحیح ثقات۔ اے سمجھو 821 822 دے صفحے ہے گئے 484 تو 486۔ اگلی حدیث پاک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام روئے، بالکل خواب ابن عباس رضی نے دیکھا۔ اے مسند احمد چو پڑھ رہے ہیں اور مشکات شریف چوں بھی پڑھوں گا
23ویں جلد الفتح الربانی مسند احمد 170 صفحہ. الفصل الثالث فی رؤیا ابن عباس رضی اللہ عنہما یوم قتل حسین رضی اللہ. ابن عباس رضی اللہ نے جڑا خواب تے اللہ دے رسول نے ویکھیا اس دن جدوں امام حسین علیہ السلام شہید. ادا بیان اور اس جلد چ نمبر 378 حدیث ان ابن عباس نے قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرى النائم بنصف النہار. دوپہر دے وقت میں مکے اللہ دے رسول علیہ السلام نو خواب چ ویکھیا وہ قائم کھڑے سی اشز بالکل آپ دے بال بکھرے سی اکبر اور مٹی کٹا حضور تے پیا بید قارورہ فی دم ہاتھ شیشی سی جدے خون پریا. فقلت بی امی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا. میں حلیہ ویکھیا کہ اللہ دے رسول میرے تے تیرے ماں باپ قربان ہون. بے ابی انت امی ما ھذا اے حال کی ہویا. قال ھذا دم الحسین صحابی اے حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے. لم ازل تک تو منذ اليوم صبح تو انہوں میں اکٹھا کر رہے ہیں. فاحسن ذلك اليوم تو ابن عباس فرماؤندے سی پھر وہ مہینہ تاریخ وقت جڑا انہوں نوٹ کر لیا. فوجد وہ قتل فی ذلك اليوم. بات بالکل تسلی ہوئی وہ دن سی روئی کری سی جدو امام حسین رضی اللہ شہید ہوئے. اگے پھر حاشیہ جی لکھا وقال ابن کثیر فی البدایہ تفرد به اسناد. امام ابن کثیر فرماؤندے حدیث صرف امام احمد نے لکھی ہے اور سند دی بالکل کبھی تے پکی ہے باقی شبہ دے کوئی. اے من تازہ جڑے اج کل علم بردار بنے ہوئے اور جنہاں نے پورے گروہ ناسبیت نو دشمنی اہل بیت نو پھیلاتا انہاں دا ہی پڑھدا بے خود لوگ اقراری مجرم ہیں مگر لوگاں تے نہیں منتے. اے مشکات شریف دا چوتھی جلد جڑی ہے دی تنقیح اور روات 3 پہلا ایک اہل حدیث عالم علامہ شرف الدین محدث دہلوی لکھ گئے تے آخری جلد مکمل کیتی حافظ صلاح الدین یوسف تے حافظ نعیم الحق نعیم. حافظ صلاح الدین ہن چڑھا چکے آ جدوں محرم آوندا بس امام حسین آیا تے یوں اے میں ہی پڑھ جس چوتھی جلد 246 صفحہ. اور اے تے ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت انہوں بھی لکھیا انہاں نے بالکل تے ٹھیک ہے گل اے دے اندر شک شبہ کوئی نہیں. اے راوی بالکل پکے. اگے پھر سارا لکھ کے رسولہ نے اطلاع دیتی ہی تھا. اخیر تے فرماؤں دے ففی هذا الحدیث مثلا والذی بعد فی الخصائص قد یکون القدر المشترک بینما صحیح ہے. کہ حدیث اور اس تو بعد بھی حدیث بھی جڑی انہاں جڑا کامن چیز ہے نا وہ تو ہے گی صحیح. وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر و مقتل حسین من بعد اللہ دے رسول نے اپنے بعد امام حسین دی شہادت دی خبر دیتی. ہون نہیں مانتے بیان نہیں کرتے لکھ دیتا ہے مجمع نہیں ہو گیا بالکل جھوٹ بول رہے. 246 247 صفحہ مشکات ماتن کی روایت کما اخبار و مقتل کثیر من اصحابہ جیسا کہ حضور نے اور بھی اپنے کے صحابہ کے بارے دسیا. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی اس امت کا سب تو بدبخت ترین آدمی ہونا جن نے ایس سر نو تلوار مار کے ایس تیری داڑھی نو رنگنا. تیرے سر سے تلوار مارنی ہے اور تیری داڑھی نو رنگ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جدوں انہاں لوگاں دی حرکتاں تو تنگ آ گئے پھر کئی باری ممبر تے روندے تانسو بہندے تاندے ماں یا سستا وہ کم بخت کیوں نہیں آਉਂدا اور اپنا کام کیوں نہیں کردا. میں تے نہ مسلماناں تو تنگ آ چکا میرا تو جینا حرام کیتا ہے. تو عبد الرحمان نے آ کے اپنا کام کر دیتا پھر اشکا آ گیا. تو اس تو لکھ دے کہ یہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے چیزاں دسیاں سی یہ کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. یہ جہاں بیان سی بھی یہ صحیح حدیثاں نو چٹایا نہ کرن اور کرن جو کہ کوئی نہیں جنہ صحیح واقعہ انہاں دے سنا دیا کرن اور جنہاں دی قسمت نہیں کہ جو کچھ حدیث دے اندر آوندا تے صحیح سند نہ انہاں تے سنا دیا کرے. امام حسین رضی اللہ عنہ انہاں حق ادا کر دیا کرن. باقی جنہاں دی نیت ہی ہے کہ کوئی اسلام نو نہیں دلچسپی ہے جناب حکومت کون کرتا انہاں لوکاں دی اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں. نہ علی جنہ حسین انہاں نے کی ہے وہ آندے بس تسبیحاں پھیرو تے نمازاں روزے کرو. انہاں دے مرشداں نے جو رستہ دستا سیاست لگ گیا تے حکومت لگ گیا وہ سب کے انہاں دے دماغاں وچ وڑ گیا وہ کامیاب ہو چکے. امام حسین رضی اللہ شہید کر کے انہاں دا جو مشن سی بے امت نو بے وقوف بنا اور سیاسی گلاں نہ تو رکھ کر مسجداں تے اللہ اللہ کرو حکومت کوئی کردا تانوں سکھ آ جان ہندو آ جان بالکل وہ گل ہی ذہنوں نکل گئی بے حکومت نو الگ کر کے اسلام نام دی کوئی شاہ خدا نے نہیں اتاری. اے لوہے چلیق لکھو حضرت علی اس تو پیارے بے خاتم الخلفاء الراشدین
امام احمد حنبل فرماؤندے ہیں، امام ابو حنیفہ دا، شافعی کہ علی دیاں جنگاں نہ ہوندیاں تے اسلام دا باب ہی نامکمل رہ گیا سی. مسلمان حکومت اگر صحیح چل رہی ہوئے تے باغی اٹھ کھڑے انہاں نے کی کرنا، انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا، انہاں دے مرجاں نہ کی کرنا، انہاں دے مال نہ کی کرنا، نہ قرآن نہ حدیث ان مکمل کیتا تے علی رضی اللہ عنہ کیتا. اس تو علی دیاں جنگاں مسلمانوں دی بدقسمتی اپنی جگہ کہ وہ وقت انہوں نے ضائع کیتا، مگر دین دا سارا باب کتاب البغات دا پڑھو سوائے علی دے حکماں دے پلے ہی کسی عالم دے کوئی نہیں. کی امت دے باغی اٹھن کرن کی کرنا، اور اگر حکومت بگڑ جائے تو مسلمانوں کی کرنا چاہیے سوائے حسین تو کسی دے پلے کوئی نہیں. اس تو دو ہی باپ بیٹا کہ حکومت صحیح ہوئے مسلمان باغی ہو جان. اس وقت نمونہ کی ہے کہ حکومت غلط ہو جائے امت نے کی کرنا، یہ لیے سنت اور اس وقت صرف امام حسین ہوئے. تد حضور روئے بھی تے فرشتے بھی دسنا ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں. تو علامہ اقبال اس سے لکھ دے نظم دا ترجمہ جڑا ریکارڈ کرائی فرماؤندے چوں خلافت نظم پچھوں دی وہ امام حسین دی تعریف اگے شعر کئی گزر چکے. چوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام رہے. ایس گل نو پلے بننا تے سمجھنا ہے کہ جدوں حکومت نے قرآن نالوں اپنا تعلق توڑ لیا، کلمہ رہا، نمازاں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، کعبے کے خلاف چلاتے رہے، مگر حکومت کے دائرے چ اسلام نو باہر کر کہ جنی مرضی ہوگی اسی مناں گے، ورنہ کوئی سان نہیں کہہ سکتا دین آندا. حکومت آزاد ہوگی کیوں خلافت رشتہ قرآن سے. جدوں حکومت نے قرآن نہ اپنا تعلق توڑ لیا، حریت را زہر اندر کام رہا. اور وہ آزادی جڑی اللہ دے رسول نے ادنا آدمی نے دیتی تھی کہ بڑے تو بڑے دا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا دے کم کیوں ہو رہا. اس آزادی دے گلے چ زہر دے قطرے ٹپکاتے تے بورن کوئی نہیں دینا. اے اصل گل ہے. یزید نو شرابی زانی کہنے دی کوئی لوڑ نہیں، یہ بالکل فراڈ ہے. بھائی ادھر پا دیو لوگوں نو تاکہ پتہ لگے پیچھے ٹھیک ہی سی. آئین دی خلاف ورزی اور آئین دی مٹی پلیت کرنے تے پردہ پایا. بے حکومت غلط بنی ہے. دین نے جو کہ دتا سی بے امت دی مرضی تو بغیر کسی شخص دا حکومت دے تخت قدم رکھنا جرم عظیم اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. امت نہیں چاہتی کیوں بنے؟ اور سارے تو پہلا یہ بانی حضرت معاویہ. یزید دی کوئی گل نہیں، وہ پھاڑیا اس درخت دا جدی نشو و نما حضرت معاویہ نے کی. ایڈا وڈا جرم کیتا کہ امت دے اندر جنیاں قیامت تک مصیبت سب دی غور کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے. ایسے وقت تلوار اٹھائی جدوں کہ صحابہ کرام تو چوٹی کے لوگ مہاجر انصار باقی سی، اور وہ زندہ سی جڑے ہور چھڈا صحابہ شورا کہ 6 بندے جڑے حضرت عمر کمیٹی بنا گیا سی حکومت دے ہے انہاں تے بھی اسے حضرت صاحب بن نبی وقاص زندہ سی. انہوں بھی نظر انداز کہ تخت تے قبضہ تلوار دے زور. ایک ایسے وقت کہ قابلیت ہی کوئی نہیں. پچھلیاں صفحاں بھی تھان لب جاتا. یہ بھی بڑی غنیمت سی کہ مکہ فتح ہوئے تے تسی اسلام قبول کیتا تے حضور نے تانوں اسے رہا کر دا تلیق صرف جان چھٹی انہاں دی، نہ کوئی مہاجر نہ انصار نہ دین کوئی حصہ. بعد کر لیاں گلاں کاتبے بئی سی فلانے شانہ ہی شانہ جھوٹ ہی نرا لامی سے فی فضل معاویہ حدیث القتو. حدیث عالم بڑے نیک اور متقی گزرے اور انہوں دی غیر جانبداری ہے. کلے کلے نے ریمارکس دیتے موضوعات دی کتاباں کہ معاویہ دی شان کوئی حدیث صحیح نہیں، سب جال سازی ہے کہ پلڑا برابر کر دو بھی بڑی شان والا. اور چک رشتہ کڈیا ام حبیبہ دا بھرا. ام حبیبہ دا کی لگتا؟ ام حبیبہ اسے رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے جدا باپ کافر سی دی ماں سی وہ تے مکے اسلام دے اور حبشہ نے ہجرت کی. وہ دیاں نیکیاں جنہاں دا کی حصہ؟ یہ آخر تک دشمن اسلام رہے اور اسلام جا کے وڑ گئے. حضرت عمر نے کی اعلان کیتا؟ پہلا جرم یہ ہے کہ خود کیوں حاکم بنیا؟ یزید نو کی آکھنا؟ آپ دا حاکم بننا اور تلوار دے زور نہ بننا اور صحابہ نو پیچھے سر کے یہ خود جرم عظیم. اسلام نو تو ادنی چھڑی پھر گئی. ایک حکومت مسلمانوں چنیا خلیفہ کر رہا، لوگوں نے اپنی آزاد مرضی نے وہی بیعت کی تھی، تلوار لے کے صوبے کا گورنر مقابلے کھڑا ہو گیا. میں نہیں مانتا. امام حسن بصری کا قول پڑھا تاکہ اگے چلی. الکامل ابن وسیع بالکل آیا لکھنا یزید دی گل نہیں شروع کرنی. قال الحسن البصری اربع خصال فی معاویہ لا لم تکن الا واحد من الا لکان مبت. 4 کام اس حضرت معاویہ نے وہ کیتے کہ ایک بھی کیتا ہوندا وہی ہلاکت لی کافی. یہ 4 جرم نا ایک ہی بڑا سی. ایڈے ایڈے جرائم اسلام جڑا پیراں تھلے رونتا. انتزاع ورا حاضر الامہ بالسیف. تلوار نہ حکومت تے قبضہ. واری آ سکتی سی ساری دنیا میں مردن جی کا نمبر نہیں چاہ سکتا. وہ کدھر گیا سی؟ بدر والے اور عہد والے اور فتح مکہ صلح حدیبیہ والے. تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا. حتی حضر امرا من غیر مشورہ.
کوئی ایک دن بھی نہیں آخیا بھی لوگ مینوں چاہتے جے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ بغاوت کی، جنگ لڑی، ہارن لگے، قرآن کھڑا کرتا، قرآن سالس نے دھوکھا کر رہا، بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تینوں خلیفہ بنا لیا، خلافت مذاق بنا لیا۔ فرماؤندے ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا، وفیہم بقایا صحابہ و ذو الفضیلہ، حالانکہ اس میں بڑے بڑے چوٹی دے صاحب زندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخیا ایدے ہوندے ایدا نمبر کہڑے دن آنا سی؟ قیامت تک نہیں سی آنا۔ اس دل غابہ فی معرفت صحابہ، اور صفحہ ایدا جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی کے وروا عبد الرحمن بن عبدان عمر انه قال هذا الامر في اهل بدر ما بقي من ما۔ حضرت عمر کے سامنے اسلام سی، یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودھری جی پہ اٹھ کے کھولا؟ فرمایا بدر والوں تو جب تک ایک شخص ہی زندہ کسی کا اس حکومت کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں کی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی ہے، قرآن حدیث سے چلنی ہے۔ ثم فی اہل احد ما بقي من ما، پھر احد والوں چ ہوگی، بدر والے مک جان، احد والے جب تک انہوں چ کوئی رہے۔ ثم فی قضا و قضا، پھر ایسے ایسے ولیسا فی اہل تلیق ولا ولد تلیق ولا مسلم فتح شہ، جنہوں نے فتح مکہ تے معافی ملی وہ انہوں نے اولاداں، اور فتح مکہ تے اسلام لیا والا بالکل حصہ کوئی انہوں کا کدی بھی نہیں سوال پیدا ہوتا۔ اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے کے، نہ مشورہ نہ لوگوں نے پوچھا بننا کہ نہیں، بغاوت کر جو، امیر المومنین تنگ کر کے ہارن لگو، قرآن کھڑے کر دو، 22 سال سی دھوکھا کر لو اور مبارک دے دے سال دا خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن فرمایا کو کرنا نہیں کرنا، امت جڑی ہے کھیل بنا لیا۔ جس تخت سے حضرت ابوبکر عمر جیسے بہنیاں ڈردے سی بے رسولہ دی گدی مذاق بنا کے رکھ لے۔ 387 اور 88 سے جو پڑھے اس دفعہ پہلا جرم، چلو دوجے بھی پڑھ دیا حالانکہ ایسے انہوں دی بحث کا موقع نہیں۔ بس خلاف من بعد سکرن یلبس الحریر ویذر، دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے بعد ہی اس نالائق دے سپرد کیتا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمیا، نہ وہ صحابی نہ تابعین بے احسان کوئی کارنامہ نہیں ہوتا۔ فرمایا سکیر شراب دے نشے تہت، یلبس الحریر ریشمی لباس پہننے، ویضرب التنابیر تے موسیقی تمبورے وجرت گاؤں والیاں گاؤندیاں پھردیاں، انہوں اپنے بعد جانشین برات۔ اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ارگے پٹ رہا ہے بجے ایڈی تیرے امت کی خیر خائی دے اپنے بعد کا انتظام کرنا تے رسول اللہ کو یاد کر، ہاں چھڈ دے امت کے بے وقوف ہے، کوئی نیک بندہ چن لو گی نہیں، اچھا یہ نہیں کرنا حضرت ابوبکر دی طرح کر کہ انہیں حضرت عمر نو جڑا وہ کوئی رشتہ دار نہیں سی ایک نیک آدمی سے امت انہوں چن لا، تو بھی چن لا، اینی امت پئی منظور نہیں۔ 6 بندیاں دی کمیٹی سی، تمہیں کوئی کمیٹی ایک گل نہیں منی، چھوکرا جڑا اللہ دے رسول نے آخیا میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دا سی، نوجوان ہونے ہیں، بخاری شریف دا باب کتاب، اور او دی شرح اولہم یزید بن معاویہ، پہلا چھوکرا جڑا چھوٹی عمر بٹھاتا یزید بن معاویہ۔ اور انہیں آپ جڑے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی کے خلاف ایکشن لیا، گورنر سی، وہ 20 سال کا بھی نہیں سی، یعنی مسلمانوں کا پٹھا ہی بٹھاتا کہ چوٹی کے لوگ موجود ہے پیچھے سٹ دیتے، اور یہو جے چھوکرے جو نالائق جنہوں نے حکومت کے تخت تے بٹھاتا بربادی کر۔ فرمایا یہو جے شرابی نو بٹھاؤنا ودیاؤ زیاد وقد قال رسول اللہ ورد للفراش للہ الحج۔ تیسرا جرم کہ زنا دی گواہی لے کے کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیادی مانا زنا کیتا سی تو اس نے اتھے جو جمیا انہوں پرا بنا لیا، حالانکہ پوری امت آج لعنت بھیج دی ہے کہ وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل چنگا پلا وہ باپ ہے سی عبید، وہ بھی حرامی، وہ سکے برا نے جڑا ماں سکا سی حضرت ابوبکر رضی اللہ، بہت بڑا صحابی، بہت حدیث انہیں آخیا حرام ہے میرے تے زیاد ساری عمر تیرنا کلام کرا، تو میری ماں نو زنا دی تہمت لوائی، ساری عمر انہیں منہ نہیں ابو سفیان دا ویکھیا، اے اپنا لچ تلدا بہو جا حرامی ٹکر جائے نا، ظلم کرنا، چھڑیاں پھیرنا، اور واقعی چھڑی پھیری جتھے جتھے حضرت علی دے حامی سو جاندا سی، حضرت علی دا گورنر رہا سی، ایک ایک شہر ادھروں ہاتھ وڈیا ادھروں پیر وڈیا درختوں نال ٹنگ دیتے، حضرت علی دی جماعت دا کنڈا کر چھڈیا، امام حسین دے وقت کو رہا سی، کوفے اور بصرے دے اندر جو چوٹی دا حضرت علی دا حامی اڑا کے رکھ دیتے، گھر انہوں دے ٹاتے جائیداداں ضبط کر دیے، زیاد نو خلاف شرع کہ آپ نے فرمایا حرام دا پرا نہیں بن سکتا زنا دی گواہی لے کے، اور شاعران نے نظماں لکھیاں بے معاویہ ایداں دا پتر ہی کوئی جمنا کہ کوئی آکھے تیرا باپ پاک سی تو ناراض ہونا، اے گواہی دین نہ لوگ تو زانی سی تو خوش ہونا، ایداں دے بھی جم دے کہ زنا دیاں گواہیاں لانیاں پیو دیاں۔ یہ تیسرا جرم گنا وَقَتْلُهُ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْرٍ وَيَا وَيْلَ اللَّهُ مِنْ حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ، اور چوتھا حجر بن عدی جیسے صحابی 6 دے نال دے ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت عمر دے زمانے فتح کیتا،
اس علاقے جا کے قبراں کھود کے آخیا بچنا تے حضرت علی دی لعنت کرو ورنہ سر اڑا دیں. کہنے گا 80 سال ہے محبت کی حضرت حضر نے کیا تے صرف قبر ویخ کے میں علی دی لعنت کرنا؟ جا تو کرنا جو کر لا، میں وہی محبت نہیں چھڑنی. بے گناہ مارے گئے اور نال انہیں اپنے خاندان دے لوگوں نے کہا میرا نہ کپڑا کوئی اتارے نہ میرا خون دھوئو، ادا ہی مینوں دفن کر دے تو پولیس رات تے میری ادا ہی ملاقات ہوگی اتنے ادھر نبھنا. اے 4 امام حسن بصری فرماؤندے انہاں چ ایک بھی ہوندا برباد ہونے لئی کافی، کچھ آ کے 4 جرم تلوار دے زور نہ قبضہ. یہ اسلامی حکومت ہے؟ اسلام کے اندر کسی شخص کو حق نہیں کو کہے میں خلیفہ بن، اینا بھی کہہ دے بس اسے ڈسکوالیفائی ہو جائے کہ آپ لالچی ہے تلوار دے زور. اور انہوں نے نالائق نو بٹھاتا. تاد علامہ اقبال چھوٹی جی گل نہیں آندا کیوں خلافت رشتہ قرآن سے. جدو حکومت دے دائرے اسلام بے دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں، اسی مرضی ہے ساری جو مرضی کریے دخل نہیں دے سکتے. اور تسی اس بارے سے کوئی چون چرا نہیں کر سکتے، تمہیں بولن دا کوئی حق نہیں. اللہ اکبر. حریت دا زہر اندر کامرا جڑا بولیا پھر وہ نال نہیں آنا. خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ 12 در کر. جدو یہ خطرناک موڑ آ گیا اس وے سر جلوائے خیر الامم بڑی تعریف کی تھی کہ امت دا جڑا سر جلوہ چوٹی کا نمایاں اور مٹھے کا تاج سی نا وہ پھر کھڑا ہوا. خاص سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ 12 در کر. جی قبلے والوں بدل آتے نا اسی آنے ادھروں پہاڑ والوں آئے تو بارش برسی قبلے کی طرفوں بدل آئے تو بارش اس طرح اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے گیا کہ امت تے سو گئی. بالکل انہوں نے 20 سال کے اندر اینا کوڑا ورتیا تے اینا پیسہ ونڈیا بولن جو کوئی نہیں چھڈے. کسی نے لکھ دے کسی نے کنا دے سب حدیثاں ترے وہ وقت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر عبد الرحمان بن ربی بکر جیسا نے بھیجا کہ تسی بھی منتے یار لکھ لے لو بیعت کرو. نہ کہ دین ایڈا سستا ہو گیا کچھ خدا دا خوف کر کوئی رشوت نہ خرید لے کوئی جڑا عہدہ نہیں قابو ہے تلوار نہ خرید لے. اسے امام حسین چپ کر کے بہ جانا تو لکھ دینا بھی میں اپنے نانے کا دین بیچ دیتا. بالکل بیک کرتی ہے دین اگر تباہ ہو گیا تو میں بھی آرام نہ بہ جاؤں. پر میں خاص طرح سر جلوائے خیر الامم اسے امت کا جڑا سردار سی اٹھ کھڑا ہوا اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے کے آیا. بر زمین کربلا بازی درخت کربلا دی زمین چاہ کے برسیا تے دنیا تو چلا گیا. لالا در ویرانہ کاری درخت اور جنگل کے اندر انہیں لالا دے پھول جڑے سے اگاتے خود دنیا تو چلا گیا. اینی بعد ہمت پیدا ہوئی کہ وہ جڑے سمجھے ہوں نہیں کوئی اٹھنا. کدھرے مختار اٹھ کھڑا آیا کدھرے عبداللہ بن زبیر اٹھ کھڑا آیا کدھرے کوئی تحریک اٹھ کھڑی آگی آگی. اور یہ معاویہ دا خاندان جڑا انہوں ایڈی سزا ملی بھی دوجی پشتے انہوں کا قصہ ختم ہوا. بنی امیہ سی گندے بنو امیہ نہیں وہ پھر مروان تو دی اولاد حکومت کی تھی انہوں دا مسلمانوں نے نام مٹا. اور اپنا ہی جڑا بیٹا سی یزید وہ بھی معاویہ نامی سی 20 سال تو بھی چھوٹا. دیکھو اسلام نہ ٹھٹا 20 سال کا پتر صرف اس تو باپ تو بعد بیٹا چوٹی کے لوگ موجود ہے کوئی پوچھتا تھا صحیح وہ بہ گیا مگر شریف نکلیا 40 دن بعد انہیں آخیا یار گل سنو جے حکومت کوئی اچھی شے سی تو میرے خاندان نے مزے اڑا لے تو جے ہے کوئی مصیبت میں رہا جنوں چاہتے جو امت چوڑ نا. تو مروان آخیا کاش تیری ماں نہ جانتی. انہیں آخیا ٹھیک ہی سی نہ ہی جانتی چنگا سی میں یہ حکومتوں تو کی لینا کوئی کھٹیا جی کی تسی ظلم کیتے مدینہ اجاڑتا تے مکہ اجاڑتا لعنت ہے 20 سال تو گھٹ ہونا چھڈ گیا. بڑی نیکی کی امت چن لو چننا کنے چن جو کہ چھڈے کوئی نہ مروان بہ گیا. انہیں کہا پرا ہو کاکا تو ہے دی ٹاکی ہے میں سنبھال لیں. بعد چودی نسل چل پئی مگر انہیں اینا کیتا بھی مروان 6 مہینے بعد ہی مر گیا. بیٹا عبد الملک بیٹھا انہیں پہلا حکم لکھا حجاج ابن یوسف نے بے گل سن ابو سفیان دی اولاد نے معاویہ اور نے حضرت ابو طالب دی اولاد نو ماریا کہ مسلمان ہونا تو ہو گیا ناراض جو انہوں کا ویخ لا دوجی پشتے قصہ ختم ہو گیا. 2 سال ہی کڈے انہوں کی کوئی نہیں رہا انہوں نے. تو تسی یہ کام نہیں کرنا ہور جہاں مرضی ظلم زیادتی کرو آ رہے ابو طالب نے چھیڑے انہوں نے چھیڑن کا نتیجہ بہت برا. میں ویکیا کی کھٹ کے گیا ابو سفیان دی نسل یہاں پھر نہیں چھیڑیا بالکل نہ. عبد الملک نے اور یہ حکمرانوں نے حضرت علی دی اولاد نو ہاتھ نہیں پایا. انہیں کہا نانوں چھیڑے تو ہور جو مرضی کرتے رہو. تو اقبال فرماؤندے لوگ جب وقتی ویندے نا وقت سر کٹیا گیا بعد نہیں ویکھدے نتیجے کی نکلے کیویں بیداری ہوئی اور کس طرح امت جاگی. کربلا دی زمین برسے اور ہر جگہ انہوں نے ویرانے لالے اگا اور نچوڑے نکلیا جے پلے بننا نہ رونا تے نہ ایک تقریراں دا تا قیامت قطع استبداد کر.
امام نے اپنے احتجاج میں صرف اینا لکھ دیتا کہ اسلام کی استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں. زبردستی حکمران بن رہا مجرم ہے، امت کا غدار ہے، غاصب ہے، ڈاکو ہے، اور وہی حکومت نو من رہا ہے جڑے بالکل ظالم، اور آپ بھی اسی طرح کے مجرم ہے. کسی بندے نو حق نہیں تکے نہ حکومت میں بیٹھے. قیامت تک استبداد نو قطع کرتا. موت خون ہے وہ چمن ایجاد کر اپنے خون دا فوارا دی گردن تو جڑا نکلیا انہیں امت دے اندر لہر پیدا کر دی. جدوں پھر کو اٹھیا وہ دے سامنے مثال امام حسین دی. ہوں جڑے اخبار پڑھتے ایک بندہ بھی نہ واقف نہیں بے جسٹس افتخار تو بعد جس کچھ لکھیا سب نے حوالہ دیتا تے حضرت امام حسین دی نہ لا کیتا. یار جدنا انہیں نہ کی نہ بڑی شے ہوندی ہے، اس ظالم دے سامنے امام حسین نے کی زندہ ہو گیا. قیامت تک نہیں وہ نہ ہوں مٹنا. اور میں حیران ہاں کہ دے اندر بڑے بڑے امام شریک ہے جنہاں دا ماں ہوں نہ نہیں لینا، جنہیں حرام آندے ہیں کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کر رہے. بڑے بڑے ساڈے مجرم یہ ٹولا جڑا ہے سنت دا ہے، یہ یقین جانو جو مرضی کو انہاں دا بہت زور ہے تے بے واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے قصور والوں نے پتا بے ساڈے وڈیاں دا جرم ہے. بڑا چور کی داڑھی میں تن کا کتاباں ہی لکھ کے فتویٰ حرام. بھائی سارے جانتے کسے سنونے حلال ہے، جن تے رسول رویا وہ حلال نہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ دے اور سمجھو آمریت دے حامی ہیں. انہاں دی کتاباں پڑھیاں جڑا نظریہ ضرورت ٹیر لا دیاں تواڈے سامنے لکھ گئے مہراں لا گئے کہ جڑا بہ جائے تخت پاویں زانی ہے شرابی ہے کوئی نہیں سنبھال لے سج تخت پھر نہیں وہ خلاف کچھ نہیں کر رہے. یہ اہل سنت ہے، یہ دین ہے. اے لے کے بیٹھے جی جھگڑے کرنے شیعہ سنی. اہل سنت ٹولا ہی حزب اقتدار دا جو تخت ہے وہ خوشامدیاں دا اہل سنت پکی گل دے جنہیں بحث نہیں کرتا. پھر مدتاں ہوئیاں جو بالکل ہتھیار سٹ کے پلے لمے پی گیا کہ جو پاویں ابن تیمیہ پاویں ابن کسی توبہ 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 انہاں دے اس مذہب نو پکا کر دیتا کہ بس سنبھال لو صحیح جداں مرضی خیر سنبھال لو تخت تے بہ جان والے دے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت بنا بالکل اس مذہب دے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. یہ قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے. اللہ دا دین یہ اللہ ظالم بہ جو تاڈے امام حسین دے دشمن ایڈی ایڈی موٹی کتاب دے چ فتویٰ کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرے. بھائی حکومتاں لیے یہ سمجھو ایٹم بم ہے. ایک ایسا زلزلہ ہے کہ اگر یہ امت پھیل جائے گل کہ بے ایماناں نوں قبول نہیں کرنا چاہیے تو سارے تخت توڑ دیں گے. اس تو مولویاں کو مدد لئی اماماں کو کہ واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھر فتوے شائع کرائے کہ مسلط اور جڑا متغلط ہے زبردستی حکومت سے بہن رہا. جب وہ انقلاب کامیاب ہو جائے وہ خلیفہ وہ خلاف جڑا اٹھے وہ مجرم وہ خلیفہ بن گیا برک اٹھنے والے مجرم. اے مذہب ہے نا کو اہل سنت ایک حکومتی پارٹی اور شیعہ کی سی وہ ہوں گمراہ ہو چکے. ہوں بھی شرابیاں کا ساتھ وہی دیں جڑا حرام دادا آتا انہوں ووٹ دیں مگر امام نہیں سی. امام نے آخیا میں جڑا مسئلہ کہ میرا وہ یہ ہے کہ کسی کا حکومت تے قبضہ کرنا انہوں جواز نہیں دیتا. وہ خلیفہ نہیں بنتا ظالم ہے. وہ تو جس طرح امت جان چھڑایا وہ حق بنتا. اس تو سارے تھاؤں سے ٹھگ بنے کما کچھ آدھے گالی نہ کرو کچھ آدھے اس نام سے کھاؤ پیو. ووٹ جدوں دین گے تے سامنے میں زیادہ کی تفصیل کی جدوں کوئی شرابی دانی کھڑا ہوتا ہے سارے اس پارٹی کے نال ہوں. یہ جلوس کرنے والے سارے تو اگے ہوں کچھ نہیں. امام دا نا ہی وک رہا. اس غریب دا حامی کوئی بھی نہیں. اللہ رحمت بنے غریب تو میں کہتا ہوں سردار ہے مگر حال اسی یہ بالکل کوئی حال نہیں. مشن نہ کسی نے دلچسپی نہیں کھان پین کا قصہ. تو اقبال فرماؤں دے بھائی قیامت تک استبداد دی جڑ کر یہ غیر شرعی فعل ہے. یہ جائز نہیں. بے شک کوئی بہندا پھرے بہرے حق در خاک ہوں غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس. اللہ جڑا کہتا معین الدین نے کہ امام حسین جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہے وہ اس پاروں کہ وہ حق دی خاطر خاک و خون تر پہ نہ کوئی اقتدار نہ لال پوچھے اب تسی آندے حکومت پہ امام حسین کا دماغ کم نہیں کر رہا. جدو میرا باپ ساری دنیا کا مالک سی سوائے شام دے پوری سلطنت وہ قبضے سی ادوں بے بس ہو گیا. ہوں 20 سال کے بعد کہڑی فوج میری مدد لی آنی جنہیں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی. تے میرے باپ تو بعد 40,000 آدمی نے اپنی رضامندی نے حسن کی بیعت کی تھی. پہاڑ جدے لشکر لے کے معاویہ آ گیا تے حسن نے چپ کر کے چھڑ دیتی. کی مرنا مرونا بے بسی ہو چکی. کوئی سوچنے والا ہی ملون ہے کہ امام حسین سمجھا میرے تخت میں کدھروں تخت ملنا. تخت رہن کا ہوتا تو حسن ہی نے سواڑی رکھنا. صرف انہوں نے نا دا جڑا کلمہ سی کہ پوری امت کے سامنے اعلان ہو جائے کہ کام غلط ہو رہا ہوں میری لاش تو جی گزر جان مگر امت لکھ لے کہ اسلامی حکومت نہیں. اور وہ جی برکت ہے اج نہ اہل سنت چوں نہ شیعہ چوں کوئی بھی نہیں جڑا کہے بنا دا دور خلافت راشدہ کے نبی دے طریقے دی حکومت حضرت حسن تے مقابلے.
حضرت معاویہ نے بھی کوئی لکھتا آندے نہیں 6 مہینے حسن دے بعد رسول اللہ دی گل پوری ہوگی 30 سال خلافت ہے سما ملک نزول پھر ظالم بادشاہ تے بادشاہ نہیں ظالم اس تو کون دفاع کر سکتا جڑا کرو گا وہ منہ کھا کے رسول اللہ دا دشمن حضرت معاویہ ملک عزوز ہے اور وہ بعد دے بھی ایسے ظالم حکمران ہے اسلامی حکمران کوئی تعلق تو فرمایا بہر حق در خاک کو خوں غلطی دا جانتے سی نہ بننا کی ہے مگر ایک بننا دین بچ جانا کہ حکومت اسلامی نہیں نہ اسلام دے بچے کوئی نمونہ کہ آدمی زبردستی حکومت سے قبضہ کرن اس پاروں پس بنا لا الہ گردی داس ہوں وہ چھوٹا نہیں رہا ادھروں لا الہ دا تو ادھروں حسین ہے ایک کوئی گل ہے لا الہ دے سمجھنا نا کہ اللہ تو سوا حکومت کسی دی نہیں وہی حسین ہے مدعا سلطنت بود دے اگر خود نہ کر دے بات نہیں ساما سب آندے عقل دے ہمیں ہو حکومت اگر لینی ہوں یہ سازو سامان آدمی جانا 4 بچے نال لے لو تو بھناں لے لو تو میدان میں ٹر پاؤ یہ حکومت لین دے ٹانگے کوئی شرم کریا کرو صرف جان دینی ہے حکومت جڑی ہے میری مظلومی ویکھ کے اور میرا ظلم سہنا ویکھ کے ہوش چ آ جائے جاگ پین جڑا اینے لمے پی گئے کچھ نہ بیداری پیدا ہوئی پیدا بعض لوگ نہیں ستے رہے بوٹیاں اڑائیاں انہوں نے قبر کھود کے لوگوں نے ہڈیاں جلاتی ہیں یہ سارا تو جی ابو الکلام آزاد آتا 132 جڑا انقلاب آیا اور بنو امیہ دی قبر کھودیاں تھی سمجھتے ابو مسلم خراسانی دی محنت ہے اے امام حسین دے خون دے قطرے جڑے کربلا تھی انہوں نے دنیا کو جگا دیتا کہڑا اسلام لے کے بیٹھے اس تو حضرت امام حسین کے بارے فرماتے مدعا سلطنت بود دے اگر حکومت لینی مقصود ہوں وہ کوئی تیاری ہوں کسی جگہ تقریراں مکے کر دے لوگوں کو خط بھیج دے میری مرضی آؤ ایک بندے نے بھی نہیں آخیا جڑے اپنے آپ رل گئے وہ بھی رستے جڑا چشمہ آیا اتنے ویکیا بھی یہ بدو لوگ جڑے میرا ساتھ دیں سمجھتے میں کوفے میں جا رہا تو مینوں اسی ویلے آخیا بغیر کسی ہچکچاہٹ تو بھائی میرے نال سوائے موت دے کوئی شے نہیں کی لینا چاہتے آپ انہوں نے ہٹایا اپنے آپ انہوں نے اپنے نال پرا کیتا اگر کوئی لڑائی اور جنگ کا سامان ہوتا تو کوئی بندوبست کر دے رلن والوں آپ کیا کی لینا میرے نال میں تو موت کی طرف سفر کر اور آخری رات بھی تھی سارے سمجھتے جی بھائی جدو 9 تاریخ نو اثر تو بعد عمر ابن سعد کی فوج نے اگے بڑھنا شروع کیتا امام اسے اپنی کرسی سے بیٹھے اس طرح کا اپنے تلوار تے ٹیک لائی سی اکھاں بند تھی تو حضرت زینب نے آ کے لایا انہیں آخیا تو سو رہا لشکر تے اگے بڑھ رہا آپ نے اپنے بھائی عباس نو آخیا عمر کو پوچھ بھی جڑا میں لا سی بغیر تسی ناراض جے تے میں کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا ایک ہی میرا اعلان ہے کہ میں اس غلط حکومت کی حمایت نہیں کرنی باقی میں لڑائی کرنی مدینے جنہ رہ پیندا میں اسے تو جب میرے سے سختی کرن مکے نو چلا گیا مکے تسی مینوں پھڑ لگے میں میدان چھڑ کے باہر نکل گیا میرا کوئی ارادہ لڑائی دا نہیں مگر باطل کی حمایت نہیں کرنی کوئی میرے سے توقع رکھے نا میں اعلان کرنا بھی حکومت صحیح ہے یہ نہیں ہونی اور ہر گل مینوں منظور ہے واپس جان دے نہیں منے عمر بن سعد نے کہا باس اگر میری مرضی کی گل ہوندی میں ضرور منتا ہے یار چنگی گل کہڑی سی مگر کم بخت ابن زیاد نہیں منے انہیں جاسوس بھیجتا سر لاؤں تو ٹھیک ہے نہیں چاہیے عمر بن سعد کا سر لا کے مینوں بھیج دے میں بے بس ہو گیا امام نے آخیا اچھا تو بے بس ہو گیا نا تیرے پلے کچھ نہیں رہا تو کم از کم ایک رات تو مینوں دے دے میں اپنے ضروری کام نپٹا لا تو عمر بن سعد اتنا ڈر گیا روب اور ظلم جڑا حکومتوں کا کوئی چھوٹی جی گل ہوندی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے لی کوئی ہمت چاہیے گلاں کرن سوالیاں اوکھے پالنے بول امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخیا میں نہیں مہرت دے سکتا میرے نال پیا جاسوس اگر میں مہرت دیتی ہنے نے رپورٹ کر دینی میرا بھی سر لے جانا اس ویلے لشکر دے جڑے سپاہ سالار سی وہ بولے انہاں آخیا عمر اگر ترک اور دہلم کافر ہوندے انہاں دا محاصرہ سی کیتا ہوندا تے وہ بھی مہلت منگدے تے دینا ضروری بنتا سی اے رسول اللہ دا بچہ ایک رات منگدا یار تو یہ تو پھر گیا پھر مجبور ہو کے مہلت دیتی اس رات چ امام حسین نے کی لینا ایک رات انہوں نے دی لمبی ہونی سی رات ہی آپ نے ساتھیوں نے بلا لیا انہوں نے آخیا بھائی ہوں کسی نے شبہ نہیں رہا سویرے قیامت دی صبح خیر نہیں ہونی خون جڑا میرا بہاتا جانا میں تے خوش ہاں تے نال دے ساتھی کسی نہیں ملے میں تے اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا تسی میرا ساتھ چھڈو آپ بھی نکل جاؤ میرے بال بچے نوں پھڑو رات نکل جاؤ تمہوں کسی نہیں روک بلکہ خوش ہو جان گے جڑے 2-4 نال سی وہ بھی ساتھ چھڈ کے اپنی جاناں بچاؤ آپ نے انہوں نے ٹیسٹ کیتا میں نہ کوئی مارا جائے پتا چل انہوں نے ایک کھڑا ہویا بڈھے کھڑے ہوئے جوان کھڑے روئے بڑے انہوں نے آخیا امام ایسے پری دنیا اسی گنتی دے 72 بندے تیرے نال ہیں یہ بھی ساتھ چھڑ کے جانا بچاؤنے چلے جائیے اسی کل رسول اللہ دے سامنے اور فاطمہ دے سامنے کس منہ نہ پیش ہونا سانو ازمانا اگر اسی بار بار بھی قتل ہونا ہوں تو زندہ ہونا ہوں 70 باری تے تیرا ساتھ نہ چھڑ دین نہ آیا قتل تو واحدہ ہوں تو گل ایک باری مرن دی ہے سانو تو مرن دے جا آپ نے پھر بڑی دعا کی ایک پاسے وہ ظاہر ہو گئے بھی پھسے نہیں مرے پے اپنی مرضی نہ مرے
دوسرے پاسے آپ نے موقع دیتا، امام حسین رضی اللہ مکے 72 آئے سی، مگر تاریخ پڑھ لو فوت ہونے والے شہید ہونے والے 150 کے قریب بندہ، وہ باقی کتوں آئے؟ رات آئے جنہیں ویخ لیا بے ہے ادھر موت ہی کامیابی کدی ہونی نہ 17 نے کوئی جتنا، مگر ہے دوزخ بڑا پاسا حکومت دا، رات دی تاریکی اندھیرے ظالم فوج چو آئے ادھر لوگ، امام حسین نال کوئی بندہ نہیں۔ یہ بھی امام حسین دے حق دی ہون دی سب تو بڑی گواہی ہے بھئی موت ویکھ کے وہ رات آ گیا، انہوں نے آخیا نہیں ساتھ دینا تیرا یہ ظالم ہے، کوئی ہن کسر ہی نہیں رہ گئی، تو ہر آپشن نہ آگے رکھیا بھئی نہیں مینوں راضی پسند کر میں چلا جانا، مگر یہ نہ مینوں مجبور کرو تو بنواؤ میں کہہ دیا بھی حکومت ٹھیک ہے، گل نہیں ہونی، زمین آسمان ٹل سکتے، مشکل ہے۔ باقی رہی خون ریزی، میں امت کو خون ریزی چاہوں، میں جب اپنے شہر چھڑ چاہے اس سے تو خون ریزی نہ ہوئے، مگر جے تسی بات نہیں آؤندے میں کوئی کمزوری پر ہوں تے جان چھڑاؤن لی نہیں آندا، جو تسی کرنا سویرے ویکھ لیو، آپ علی دے فرزان دی ضرورت ہے تانوں پتہ لگ جانا، تسی سمجھدے میں امن دی گل کراں کوئی ڈر کے کرنا۔ 80 دے قریب بندے رات ہے، اور سارے تو بڑی بات جا کسی کو بھی جواب نہیں، تو جڑا امام حسین رضی اللہ گھیر کے لیا 1000 سپاہی دا افسر، اور جنہوں امید سی بے اس مہم تو بعد انہوں ترقی ہوگی، اور جدوں لشکر کھڑے ہو گئے امام حسین رضی اللہ رستے جدوں امام علیہ السلام دے بارے حکومت نے کیا بھی انہوں گھیر کے تو ساڑھے پیش کر ابن زیاد دے، مجبور کہا آپ نے آخیا گل سن ابن زیاد کو جانا والموت ادنیٰ من ذالک، ادنا پہلا میرا مر جانا ہی ٹھیک ہے، اگے مسلم نہ کی ہوئی ہے دہانی نہ کی ہوئی، پناہ دے کے تسی لے گئے تو قرآن ضامن دیتے کچھ نہیں، تو انہیں سیر لوا کے دمشق نوں بھیج دیتے تے لاشاں دون دیاں رسے پا کے بازاراں کتے یہی کرنا چاہتے ہیں، میں چک جاواں تے میرا بھی حال کر دیو، وہ مسلم برہانی نہ کی ہویا، یہ گل کوئی نہیں ہونی، انہیں آخیا پھر واپس میں نہیں من دے سکتا، بندہ شریف سی مگر حکومت تو مجبور، انہیں آخیا جڑا تھی میں واپس چلا جانا یہ میں نہیں کر سکتا، میری شامت آ جانی، تو کیوں نرگے چ نکل دیتا، ہوں انج ہی کرو جب تک نیا حکم نہیں آتا، میں تمہیں کوفے جان سے مجبور نہیں کرتا، تسی مدینے دی ضد نہ کرو، درمیان کا کوئی رستہ پڑھو ورنہ جغرافیہ اٹھارو، کربلا جان کا کی ٹھوک، نہ کوفے کا رستہ ہے نہ مدینے کا رستہ۔ آپ نے فرمایا بالکل ہور تو شریف زادہ حلال دا بیٹا، میں کیوں تینوں تنگی پاواں، اگر تو یہی چاہنا میں ٹھیک ہے تیرے نال تریا رہنا، میں کوفے نہیں جانا، تو مدینے جان نہیں مینوں دیندا، درمیان چلتے رہے، پتہ آپ نوں سی میری منزل کی ہے۔ کربلا جسے پہنچے 2 تاریخ سی، ہور نے آخیا کہ مینوں چٹھی آ گئی ہے، قاصد پہنچ گیا، انہیں آخیا جدوں یہ حکم ملے جس جگہ ملے ایسی جگہ اترن پہ مجبور کر دے حسین کہ جتھے نہ پانی ہوگا نہ سایہ ہوگا، انہیں آخیا پروانہ آ گیا، میں بے بس ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 آبادیاں کول، غادریہ، شمسیہ، نینوا، یہ پنڈاں مینوں اتر دے، انہیں آخیا نہیں یہ حکم تو لکھیا، میں اگر یہ خلاف کراں میری کھرڑی اتار دیں۔ آپ نے پھر فرمایا ہاں یار کرب مکلا، بالکل اللہ کے رسول نے کربلا کیا ہے، کرب و بلا بھی زمین ہے، دکھاں تکلیفاں بھی لا دے ڈیرے، اور 4 نمبر میرے ساتھ آ گیا امام حسین رضی اللہ عنہ، جیسے صفاں بجیاں، ہور نے سپاہ سالار نے پوچھے امام حسین جھوٹا سی یہ کیوں چھڑ کے آیا، کیوں شہید ہوا؟ 1000 افسر سپاہی دا افسر اس عمر بن سعد کمانڈر نے جا کے پوچھا کہ عمر جو کوئی امام حسین آندا یار تانوں انہاں چ کوئی گل پسند نہیں آئی، دیکھ سس ملک چھڑ دیندا ہے، مدینے نوں چلا جاندا، پھر وہ ایک حکومت نہیں مندا، تہاڈا قیامت آوندی، اور کیا میرے بس ہوندا تے ہور میں یہ تو زیادہ بہتر گل کی سی، مگر وہ ابن زیاد نہیں منے، انہیں جد کی اب نہیں اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، بیعت بھی چھڑ دیتی کہ حوالے کرے، اور بعد میں جو مناسب سمجھوں گا اس بارے فیصلہ کروں۔ عمر بن سعد نے نہیں سنایا، جدو حضرت عباس نے پوچھا انہیں آخیا عباس کوئی سناؤن والی گل بھیجتا تو میں سنا، اے بغیرتی کا فیصلہ بھی اپنے آپ کو حوالے کرن، پھر وہ قسمت کا فیصلہ کرو، یہ حسین کے سینے علی کا دل ہے وہ قبول کر دو۔ آپ نے دسیا فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا سے ہو چکا، تو ہور نے پھر جدو پوچھا نہیں منیا، انہیں آپ برات غلام 3 نے اپنے گھوڑے اڈی ماری، امام حسین کی خدمت پیش ہو گیا، اور آن دیا آخیا امام میں یہ بد نصیب ہے جڑا گھیر کے تینوں اس میدان چ لیا، میری بخشی کا کوئی سامان ہو سکتا، یعنی 1000 افسر کا سپاہی کا افسر اور ترقی کے موقع ادھر نری موت۔ امام نے فرمایا کی تیرا نام تیری ماں نے رکھیا جان دیتے، انہیں آخیا ہور، تو فرمایا ہاں واقعی تو آزاد ہے، اللہ نے تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیا، دوزخ تو بچن کا سامان تیرا ہو گیا، اس پھر اجازت منگی سارا تو پہلا میں ہی ہوا تاری طرف شہید ہونا، اس تو امام بھائی دنیا چ اپنا حق تے ہون دی مہر لوا کے گیا۔ 80 تو زیادہ سپاہی آئے، امیر لشکر آیا، اور امام حسین کا ساتھ دیتا، تد فرماؤندے مدعا سلطنت بولتے، اگر حکومت منشا ہوندا تخت اتنا لے جاندے، بعد چ نہیں خود نہ کر دے، بعد چ نہیں سامان سفر کوئی یہو جہا سامان نہ سفر کرنا، ایڈی خطرناک مہم تے عورتاں نال تے بچے نال، دشمناں چوں رہ گئے سہرا لات
دشمن گنیے تے گنے نہیں سی جاندے، ریت دے جنے دانے انہیں میدان کربلا کٹھے خطرہ سی ادھروں نہ کوئی امداد لی آ جائے. ساتوں تد سختی کی جدو عمر ابن سعد نے دیکھ لیا تو کوئی مدد نہیں آیا، کوئی امام بھی بول نے آخیا ٹھیک ہے جس گل کا خطرہ سی سرحداں تے لوگ نہ مک گیا، ہوں اسی بے فکر ہیں کوئی نہیں ہونا کیرا پارو. دشمنا چو رہ گئے سارا لات وال، دشمنا دوستان ہے او بے یزداں حامد. دشمن ریت دے تاروں دی انگنٹ اور دوست ان نہیں جنہیں یزداں دے عدد ہے. یہ بھی کہ صرف اللہ، اور دوجا مانا ہے کہ جنہیں یزداں دے عدد 72 بن دے. اب جس حساب نہ یزداں 72 ہے، فرمایا جنہیں یزداں دے ہنسے بننے انہیں امام حسین دے ساتھی 72 ہی کول بندے دی. سر ابراہیم و اسماعیل بود یانیاں اجمار رات تفسیر بود. اقبال نو پوچھو آندے رات سی اسماعیل اور ابراہیم دی قربانی دا، جو اسماعیل دی گلے تے چھری رکھ کے جڑا ابراہیم وہ دے خواب سی پورا اس طرح ہوا. سر ابراہیم اسماعیل بود یانیاں اجمار رات تفسیر بود. وہ مختصر گل سی، وہ دی تشریح آ کے کربلا چ ہوئی بے تیرے دادے نے چھری رکھی تے میں اسے روک دیتا، اے ہن تیری واری ہے، تو آخری پیغمبر ہے، دین ہو رہا مکمل. تب اقبال نے دوسری جگہ کیا حرم دی کہانی اگر پوچھ دے کی ہے، ساری داستان حرم جڑی نا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. بالکل سادہ جی ہے تے بڑی عجیب و غریب ہے تے بڑی سمجھو پری ہوئی ہے رازاں نال. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل شروع سی حسین. سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر بود. عزم اونچوں کو ہساراں استوار. اے 2 مرلے گزر گئے، 3 میں لکھاؤنا ہے، انہوں نوٹ کرو تو ساری گل سمجھ آنی. جتھے مرضی پھرو پھر نہیں ڈولنا، باطل دی حمایت نہیں کرنی کہ اس ظالم نو میں حکمران مننا، یہ نہیں ہونا. قیامت آ سکتی یہ گل نہیں ہونی. دوجی جتوں تک ممکن ہے خون ریزی کا الزام نہیں لینا کہ حسین نے زد کی جان کے مریا، وہ کوئی اور آپشن دینا. سب دیتے کہ واپس جان دو، نہیں پسند تھی اس طرح کر رہے ہو. اور تیسرا پھر عزم و استقرار کہ کوئی گل نہ منی آ جاوے تو پھر پہاڑ ہل جان تے ہل جان، اپنے قدم نہیں ڈول لیتے. یہ آخری مرحلہ عزم اونچوں کو ساراں استوار. امام حسین دا عزم اور ارادہ پہاڑوں کی طرح مضبوط، پائیدار و تند سیر و کامگار، اپنی جگہ تے جمیا ہوا اور بالکل کامیاب اور پکا. لوگوں نے وہ منظر پھر کربلا دے دن دیکھ لیا. پہلے مرحلے امن دے گزر گئے، پیشکشاں دے حق دے اعلان دے گزر گئے. اتنے پھر لوگوں نے دیکھ لیا کہ صبح تو شام تک بجائے جب ایک حملہ ہوتا بندے شہید ہو جاتے، پھر بھی امتحان ناک سرنگا. آتے چلو یار ہنگامے ہو گیا، امام حسین نے بھی جو کچھ کیتا وہ بھی مارے گا تو جی مر نہیں. کس طرح ایک بندہ کلا کلا آیا، کلے کلے اجازت منگی اور امام نالے سلام منو آدھے نہ رخصت کر دے تے قرآن مجید دی آیت پڑھ دیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. اللہ دے ایسے بندے جنہوں نے جو رب نہ وعدہ کیتا سی سچا کر کے وکھا گئے. منہم من قضا نحبہ، بعض اپنا وعدہ پورے کر گئے. ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار بیٹھے. وما بدلوا، ہر بندے نو رخصت کرنے آیت پڑھی. کچھ اپنی گل نبھا گئے، کچھ منتظر ہے، انہوں نے اپنے ارادے تبدیلی نہیں کی تھی. کلا کلا شہید ہوندا رہا. اور شہید بھی اس طرح ہوئے پہلا جڑے سی خیمیاں دے اندر رات اکٹھے ہوئے ملک والی رات. امام حسین دے خاندان دے لوگ 17 تو زیادہ شہید ہیں، وہ کٹھے ہوئے. انہوں نے آخیا سارے لوگ سارے مددگار ہے، سارے انصار ہے، مسئلہ تو ساڈا سارے ہوں یہاں جو کوئی شہید ہوئے تو زیادتی ہوگی، پہلا اسی جانا دیے پھر سارے مددگاراں دی واری آؤ. تو مددگار اکٹھے ہوئے بڈھے تے جوان. انہوں نے آخیا یار گل سنو، یہ رسول اللہ دیا نشانیاں یہاں ایک بھی سارے ہوں ماریا گیا نہ تو رسول اللہ منہ نہیں بکھا سکتے. دونوں پاسے تے موت، میں پہلا مرنا میں پہلا مرنا. انہوں نے آخیا نہ امام پہلا سانو باری دے، اسی تاری امداد لے آئے، تیرے بچے اور ساتھی بعد. کس طرح پھر بیٹے برا اور ساتھ چاچے تان دے اولاد. نواب سیدی کے رحمۃ اللہ نے فرمایا 18 تو زیادہ حضرت فاطمہ دی نسل جو ایسے مارے گئے جنہوں کا اسے زمین تے ثانی کوئی نہیں، ایک بندہ بھی انہوں نے پلے دا نہیں سی، سارے سارے تباہ کرتے. اور امام ایک ایک نو ویکھدا رہا، کلے کلے نو اٹھا کے لیا رہا، اپنے خیمے دے اندر لٹائی گیا جی قربانی دیا لاشاں پئیاں ہوندیاں، سفر کرتا رہا. اور آخر تے کوئی رہ گیا جنہیں پھر بچوں کا ویکھ کے حال پانی 3 دن ہو گئے، پیاسے بلک دے، جانور رو رہا ہے. اس آخیا کہ میں ہمت کردا، بہادر سی. عباس کہیں شیر نو، عباس عربی زبان والا ہے ہی شیر دے مانے. شیر مشق لئی گھوڑا لیا، لڑدیاں پھردیاں جا کے دریا گھوڑا اتارتا، مشق پری لے کے ترے، اے بازو کٹ دیتا.
دوسرے بازو نہ سنبھالیا وہ بھی کرتا، دندا نہ مشک سنبھالنی پھاڑ دیتی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین جا کے لاش سے پھر کیا اعلان ان کا سردار، ہن کمر ٹوٹ گئی، ہن میرے نال میرا کوئی حامی نہ رہے، اے پرا کریندا سی وہ بھی ختم ہو گیا۔ بچے انتظار کرتے رہے پانی کتنے ہے، فرمایا پانی پی لیا عباس نے بھی، تمہیں میری دنیا چ نصیب ہوگا۔ ماس تیغ تیغ پہرے عزت دین اس تو بس سمجھایا، تلوار اگر مسلمان کر سکتا صرف دین دی عزت، نہ دہشت گردی نہ عورتیں مارنی، بچے ہو جائے کم جڑا کرتا خبیث ہے، دین نہ وہ تعلق نہیں۔ تیغ بہرے عزت دین اس تو بس، مسلمان دی تلوار نکلے صرف دین دے غلبے لی، مقصد ہے وہ حفظ آئین اس تو بس، مسلمان دی تلوار دا مقصد ہے صرف دین دے آئین دی حفاظت، اور اس تو سارے مقصد ناجائز ہے۔ ما سو اللہ را مسلمان بندہ نیس، پیش فرعون نے سر شفقت والے، اللہ تو سوا مسلمان کسے دا بندہ نہیں، میرا حضور سبق پڑھا گئے، اور کسے فرعون دے سامنے دا سر نہیں چک سکتا، پائی ساڑھے سارے دے چکے، بالکل جھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں چکے، بول نہیں سکتے، جو فرعون آ جاتا توبہ، اندر وڑ کے بھی گل کرنے ڈرتے ہیں۔ مگر امام نے سمجھایا جے لا الہ پڑھیا نا تے فرعون دا بندہ بننی کہ غلام بننی مسلمان نہیں پیدا، جو ظالم میں جا بہ جندا انہوں للکارو خون ہے وہ تفسیریں اسرار کر ملتے خوابیدہ را بیدار کر۔ امام حسین رضی اللہ خون نے یہ سارے راز جڑے آندا میں اتنے لکھے کہ آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں دے مشورے نہ حکمران ہونا چاہیے، قرآن و سنت تو الگ نہیں ہونا چاہیے، اور کسے فرعون دے سامنے مسلمانوں تو ان سارے چیزاں دی تشریح کی، ملت خوابیدہ را بیدار کر، اور سوئی ہوئی امت جڑی سی انہوں جگا دی۔ پیغے اونچوں عظمیاں بیروں کشید، نقش اللہ بر صحرا نوی نوشت جگان دے، تیغے لا چواد میاں بیروں کسی، تلوار نو میان چو کڈیا، اد رگے ارباب باطل خون کسی، جڑے باطل والے لوگ سی انہاں دی رگاں چو خون کھچ لیا۔ یزید تو بعد پتر ہی چھٹ گیا، بعد والیاں بھی لعنت بھیجی، عمر بن عبدالعزیز دے سامنے کہنے کیا تھا کہ امیر المومنین یزید نسل چو بھی مروا دے، انہوں نے کہا بھی کوڑے مارو، خبیث ہو، یزید بھی اس لائق ہے کہ انہوں امیر المومنین کیا جائے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، آندے یہ نہ سمجھو کہ کربلا حسین دا خون بیا، یہ سمجھو سے لا الہ الا اللہ دی سطر لکھی کیا ہے کہیں لا الہ کہ اللہ تو صاحب چکدا نہیں، سطر عنوان نجات ماں نوشت، اور ساری نجات دی سطر لکھ دیتی بجے دنیا عزت دی زندگی گزارنی چاہیے بھی تو طریقہ کہ ظالماں دے اگے چکو نہ، دین دو کچھ دسدا ان کرو، نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم برو، ہمیں مرام حسین است منت کے دین است، آندا دین دا خلاصہ کرنا ہی تے اسلام دا تے امام حسین دی ساری منتو اینی ہے کہ خود ظلم نہ کر کسی دے ظلم سہ بھی نہ، ظلم سہنا وڈا جرم ہے، جڑا مولوی صاحب الجہاد فی سبیل اللہ جدن دا مظلوم چپ کر کے بہ گیا اس دن دا ہی ظلم ود گیا، جے ظلم دا مقابلہ کردے ہوندے ظالم ادو ہی نہ بس ہوندے، ظالم ظلم کرنے لگا تو بڑے ظالم یہ نکلے جڑے مظلوم بن کے چپ کر کے بہ گئے، ظالم دلیر ہو گئے۔ اس تو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم بہرا، نہ ظلم کر تے نہ ظلم دے تحت ہی زندگی گزار، ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است، رمد قرآن حسین موختن زیاد سے شعلہ فروختن۔ قرآن مجید دا راز جڑا نا توحید دا کہ وہ صرف یہ نہیں قبر والے کوئی نہیں جاندے پلانے، میں سامنے تقریر میں گیا ماموں کانجن تو اسے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، شہید ہو گیا پھر لندن جا کے، جوانی تھی، اتنا عابد ظاہر نیک خوبصورت سید، اتنا لمبا قد، چہرہ چمکتا، عبادت کرنی، زیادت کرنی، تو تقریر کرنے انہوں نے کیا ہے لذیذو تہاڈی توحید بھی ہے قبر والے کوئی نہیں دیندے، انہوں نے کہا پتہ جب قبر والے نے واقعی اٹھ کے کی کر لینا، یہ تو لوگ ایویں پوچھتے انہوں نے ڈانگ مارنی، اے جڑے زندے ہے بت کسی نے حکومت بنائی ہے، کسی کو سمجھو ہتھکڑیاں، کسی کو جیل خانے، کسی کو فوج پولیس، کدی نہ بتانوں بھی آخیا سید صاحب آخیا توبہ توبہ یہ نام نہیں لڑائی شرک تو باہر کر دیتا تو، حالانکہ قرآن سے آنا حق ملت طاغوت کہ جڑا بندہ اپنے قانون جاری کرے وہ بت ہے، وہ شیطان ہے، اور وہ مقابلہ کرنا اسلام دی توحید ہے کہ خدا جے تو آرام آ کے لگ گیا کیوں مالک بنے، مگر یہ زندہ خداواں چھیڑنا مشکل، یہ گل کوئی نہیں، یہ کہو داتا صاحب کوئی نہیں فلانے کہڑا اٹھ کے انہیں آگے سوٹا مارنا، وہ سوکھی تھی انہوں نے پیش پیر ہو اینا پھر انہوں نے نمرودہ کچھ نہیں آخنا، جڑا پتا ہے دین دی مٹی پلیت کری جاتے کوئی نہیں بولنا، تو پھر انہوں نے قرآن دا راز امام حسین تو سمجھ آیا، زیاد سے وہ شعلہ فروخت، انہوں دی چنگاری چ اگے بعد بے شمار شعلے پھٹے تے بڑیاں بڑیاں تحریکاں اٹھیاں، امام ابو حنیفہ امام مالک ٹھیک ہے انہوں بیچارے نوں ماراں پیاں شہید کرتے گئے، مگر کیویں اعلان کی
جیسے عبداللہ الماز کے بچے اٹھے نفذ کیا اور ابراہیم امام ابو حنیفہ کیا 50 نفلی حج کرنے والوں زید بن علی کا ساتھ دیو. یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کا احسان جڑا یہ خلاف جہاد بت پرستانہ جہاد تو افضل ہے. کی ہندو سکھان مارتے پھرتے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا. اے جڑے پڑھ کے مسجد نو ویران کر رہا ہے اسلامی حکومت نو برباد انہاں نے 50 فرمایا نفلی حج نالوں زیادہ ثواب ہے کہ زید بن علی کا ساتھ دے امام حسین دے پوتے دا احسان دا تختہ اٹھ تے منصور دے خلاف فتوے دیتے. بعد جو تحریک ناکام ہو گئی مدینے دے قریب محمد نفذ کیا شہید ہو گئے. شہروں باہروں دا مشہد ہے ابراہیم بھی بیچارے شہید ہو گئے. بعد جنا امامہ دی شامت آ گئی کہ کیوں فتوے دیتے سی باغیاں دا ساتھ دے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ کام کیتا جڑا اہل حدیث دا پیو نہیں کر سکتا. جو مرضی کر لے پھر گالاں ہی کر سکتے نا. ابو حنیفہ نوں کی آوندا پرنا وہ جا جمنا کوئی 3/4 دنیا وہ پیچھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کول حمید بن قحطبہ آیا سپاہ سالار سی منصور دا. اور منصور کوئی چھوٹا جا حکمران سی افریقہ تو لے کے سینٹ تک دا قبضہ سی. پوری مسلمان دنیا دا حکمران با جبروت ایڈا ڈاڈا کہ عباسیاں تو جمنا ہی کوئی نہیں. تو حمید جڑا سی روزانہ اپنی مجلس آਉਂਦਾ سی مسائل سنتا سی توبہ کیتی سی انہیں آپ دے ہاتھ کہ امام میرے پچھلے گناہ دا معاف کر گاہ نہیں کرو. جدوں وقت آ گیا کہ محمد نفذ کیا اٹھے جہاد لی کہ تختہ اٹھ گیا ظالم دا. انہیں آ کے پوچھا امام مینوں نے حکم دیتا کہ فوج لے کے وہ مقابلے جا مینوں دس. آپ نے فرمایا جڑیاں توں توبہ کیتی سی نا وہ امتحان دا وقت آ گیا. جے تو اس گل تو انکار کر دیتا تو تیری توبہ قائم ہے تو جنت ملو گی. جے اس ظالم دی مرضی تو چلا گیا اس سید دے مقابلے تیرے پچھلے گناہ بھی لکھتے جانے. ہن ایڈا وڈا خطرناک کام کہ انہیں حمید نے جا کے صاف کہتا کہ بادشاہ سلامت جن کو مرضی کام لیندے پھرو میں اس کام تہاڈا تعاون نہیں کر رہا. انہیں علماء نوں بلا کے آخیا یہو جی مہم کہ میں سونا چھڑ دیتا بسرے سے پوری سلطنت بغاوت پھیلتی جاندی. کہ کمانڈر ان چیف نے جواب دیا کس عالم نے خراب کیا. نعوذ باللہ انہیں آخیا ابو حنیفہ دا قصور. امام ابو حنیفہ غریب دی شامت آ گئی جیل کے اندر روزانہ 10 کوڑے اور آخر تے پھر امام نوں زبردستی کیا زہر پی. فرمایا میں نہیں پی سکتی خودکشی میں اپنے نہیں مددگار بنا تو پیا دو. کس طرح پھر ٹا کے امام دے منہ چ زہر انڈیڑ کے کوڑے لٹکا کے آپ مارے جسم زہر سراد شہید کر دیتا. اور کنے جنازے لوگوں نے امت نے امام دے پڑھے پھر اٹھے جنازہ اٹھے جنازہ. اس باروں فرمایا کہ امام حسین جڑے چنگاری چھڈ گئے بعد کنے شعلے اتوں نکلے. کنے لوگ جدوں بھی وقت آیا دین لی اٹھتے رہے. شوق تے شاموں فرے بغداد آخری 3 شعر شوق تے شاموں فرے بغداد رہ. آندے شامیاں دا روب داب کتنے گیا بنو امیہ دی حکومت ختم. عباسیاں دا دبدبہ کتنے گیا بغداد ہی نہیں رہا. شوق تے شاموں فرے بغداد رفت. شام دی حکومت بھی گئی اتنے بغداد بھی سلطنت بھی ختم. ست تے غرناطہ حمد یاد رکھ. سپین تے اتنے سال تسی حکومتاں کیتیاں وہ بھی کچھ نہیں. ہوں اتنے عیسائیاں کا قبضہ. تارے ماں زخماش لرزانود حکومتاں مٹ گئیاں مگر ساتھ دے تار تے جڑا امام حسین نے چوٹ لائی نا سرنگی ہوں چوٹ لاؤندے پھر آوازاں نکلیاں تارے ماں زخماش لرزانود. مگر امام نے وہ تار تے جڑی چوٹ ماری نا وہ اجے تک سراں ساڈے نغمے نکلتے ہیں تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود. اور جتھے جتھے بھی کوئی اسلام دی اٹھدا نا اس کو حوالہ یہی ہے کہ امام حسین دی اللہ اکبر نال ایمان تازہ. تے آخر دے فرمایا صبا ہے پہ کے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پا کے اورساں. ایتھے مکاتی کہ بعد صبا میں تے کربلا جا نہیں سکیا. عراق دور ہے میں امام دی پاک قبر تے حاضر نہیں ہوا. تو جڑے دور رہ جاندے لوگ انہاں دا قاصد ہیں انہاں کو یہو ذریعہ تینوں سنیا دیندے اے صبا ہے پہ کے دور افتادگاں دور رہ جان والوں کا تو قاصد ہے نمائندہ. اشک ماں برخا کے پا کے اورساں میری اکھاں دے بہندے ہوئے آنسو امام دی پاک قبر سے پہنچا کہ اقبال لاہور بیٹھا بھی تینوں روندا اور یاد کردا پہ تو ایک جرت دی مثال قائم کر گیا. بے وقت آئے تو سر دے دینا جڑا اور سر بچاؤن والے کا کچھ نہیں بنتا. جنہاں سر بچائے سی نا فلانے نے مدد نہیں کی کسی نے بھی نہیں پتا کون سی گم ہو گئے. امام نہیں گم ہویا بڑیاں جتن کیتے. کتنے متوکل جیسے لوگ ہیں کہ بعد قبر بنی جڑی تھی وہ بھی سمجھو آبادی کے لوگوں نے آ کے بنائی. وہ قریب کے لوگ آئے اپنے 11 تاریخ نو عمر ابن سعد نے اپنے قتل ہوئے دفن کیتے نماز جنازہ پڑھی مگر مسلمانوں نے جی نماز جنازہ نہ پڑھی نہ قبر بنائی. اور رسول اللہ بچہ حضرت حسین پیا رہا ساتھی پہ رہا سر نالوں لتھے لاشاں اتنے ہی میدان پہ نہیں کسی نماز نہ پڑھی کسی نے دفن نہ کیتا. وہ بستی دے لوگ آئے بیچارے بنو اسد ہن بھی ہر سال اسی طرح ٹوکریاں لے کے آتے اپنا وہ یاد دلاؤ. انہوں نے مرد عورتیں آ کے انہوں نے قبراں کھودیاں امام دی قبر بنائی.
تو اس ویلے پھر سب کچھ کرن تو بعد کی ہویا سب تے لعنت ہے انہوں نے دارالحکومت قبراں نہیں لبدیاں بھی یزید دی کتھے سی معاویہ دی محلیاں وچ لب کے جا کے لوگاں نے توبہ توبہ مندا حال نہ کوئی خادم نہ تے کوئی جھاڑو دیاں گندگیاں پیاں تے جتھے جتھے امام حسین علیہ السلام تے دے خاندان دے لوگ سچا یا جھوٹا اتنے قیدی کھڑے کیتے جا کے ویکھ لو تے 5 لاکھ بندہ امام حسین دی قبر تے تسی اخباراں پڑھیا حج دے نام 5 لاکھ بندہ کھڑا رون دیا سی اس پر ایک بار انہوں نے یار مٹاؤن والے مٹ جاندے متوکل نے بنی قبر تے ہل چلاتے اتنے کھیتی کراتی پانی چڑھاتے سپاہی کھڑے کرتے بے رات بھی ہنیرے کوئی آدمی اتنے سلام پڑھنا ہوں نظر آ جائے قتل کر دی سارے مک گئے نہ متوکل رہا میں ہی دسن دیا تو پتا متوکل کون مگر حسین نہیں مٹیا نہ مٹنا ہی ہے ہر ممبر والا بکواس کر کر کے پونکدا رہے کچھ نہیں بننا حسین زندہ اور زندہ رہنا علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے نظم جڑی سی شکریہ کردا ادا ہویا کئی سالاں تو وچ رہ جاندی بسم اللہ اے چھوٹی اے رکھ دے بہت پرچیاں آ گئی ماشاء اللہ پرچیاں بہت زیادہ آ گئی اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ایک چھوٹی جی کتاب رہ نہ جاوے چلو 2 سطریں میں پڑھ لیے یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے ہوں بھی مولانا معین الدین لکھوی علی سارے مشہور لوگ ہیں انہوں نے پردادا سی پنجاب جنہوں نے دین دی بہت خدمت کی حافظ محمد لکھوی 7 جلداں پنجابی نظم قرآن مجید دی ضخیم تفسیر لکھی ساریاں پچھلیاں تفسیراں دا نچوڑ کٹ کے 7 جلداں تفسیر محمدی قرآن پاک دی اے دوسری ایک کتاب ہے زینت الاسلام یہ 2 حصے ہیں پہلا شرک دے رد سے دوجا بدع دے رد تو حافظ صاحب پہلے حصے جی لکھ دے اسے سلسلے تقدیر دے سامنے نبی ولی سب دے بس ہے اور اللہ دے پیارے مگر حکم رب دا چلدا یہ اندر پھر لکھ دے بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے اللہ دے رسول تو پیارا کوئی اللہ نو ہے کنی تکلیف دے اسے آپ دے بدن مبارک تے لوگ بیماری چات رکھ دینا یار سورا اتنا بخار تے بہت بندیاں نو ہوے وہ بھی نہیں سہ سکتے حضور نے فرمایا جیڈا کسی دا درجہ اونچا اوندا امتحان بڑا تو دس دے بھی جے تکلیف تے چورا چلدا ہوے تے پیغمبر نہ تکلیف موڑ دیندے کیوں دکھ سمجھدے بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے پھر 2 ترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے اسی نا یار حدیثاں دی اولاد ہے نا کم بختاں نہیں جڑے یزید نوں نیک بھی پھر 2 ترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے انہاں قتل شہادت خبر نبی نوں وہی ہویا درگاہ اللہ دی طرفوں وہی آئی پتر تیرے بارے دے انہاں قتل شہادت خبر نبی نوں وہی ہویا درگاہوں تے فاطمہ علی نوں دسیا حضرت ہویا حکم اعلان حضور ساری اطلاع دے گئے انہاں دی طرفوں غم دلگیری انہاں دی طرفوں غم دلگیری سب نہ دے دلا انہیں 50-60 سال غم تھی گزارے یہ بچے اس گل نہیں اسی پڑھ رہے انہاں دی طرفوں غم دلگیری سب نہ دے دلیا ہی پر دم مارن دی کسے نہ طاقت سے اگے حکم الہی یہ توحید دا لکھیا اگے پھر آخر تے زینت الاسلام لکھ دیا موسیقی دا رنگ کیا گانے بجانے اسلام حرام ہے سب اماماں دے فتوے دیتے بہت کوئی لکھیا کئی صفحے یہ راگ دا ہی رد ہے اتنے پھر لکھ دے اے 61 صفحہ دوسرے جلدا تے جے کوئی آکھے تے میرے نوں یزید کردا رہے جویں محمود عباس سی اللہ بڑا باذوق سی انہیں موسیقی نوں راج کیتا گانے بجانے یعنی نیکی بن گئی نا تبلے سرنگیاں تو حافظ صاحب لکھ دے جے سن دی یزید پلیدوں پکڑو بے آیتاں حدیثاں چھڈ کے تسی آکھو یزید پلید دے کم کر رہا ہے جے سن دی یزید پلیدوں پکڑو اس قوال ہزاراں یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں رل سو سنگ شرار جتھے وہ بدماش گئے انہوں نے ہی لڑنا پھر اللہ رسول اللہ طریقہ تھوڑا کوئی نہیں جے سند یزید پلیدوں پکڑو انہاں قوال ہزاراں کہ انہوں نے 1000 قوال رکھا یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں دو تو بعد بھی جڑے آئے ہوئے ہوئی موسیقیاں رل سو سنگ شرار ہمیں نالوں شریعاں دے لڑنا اس تو کہ بھی نہ رہ جائے حافظ صاحب دا بیان بھی ریکارڈ کروانا اگے آ گیا کچھ سمجھو اعلان مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں مہربانی فرما کے اعلان فرما دیں مہربانی لغات القرآن قرآن مجید مترجم سیرت النبی
حاضر خدمت ہے بندہ کر مولوی فقیر اے لغات القرآن جڑا ہے میرے قید مولوی صاحب نے منگوایا. میں ایک دن اپنی کتاباں دیکھ رہا سی تو میری نظر پی گیا بھی لغات القرآن تو میں بندیاں نوں دسیا ہی اے بندے خدا دے لغات القرآن دعائی خدا دی ہر بندہ لے کے جائے جے قرآن سمجھنا. ایسے بندے نے لکھیا فوت ہو گیا مولانا عبدالرشید نعمانی شیخ التفسیر شیخ الحدیث بہت عالم پرہیزگار لغات القرآن بنائی. اور صرف لفظوں کی لغات نہیں جہاں چیزاں آ گئی کسی نبی کا ذکر ہے کوئی واقعہ وہ بھی اتنے صفحے اور اینی محنت نہ تحقیقی کہ اسرائیلی روایتوں چھان کے خرافات نوں پرا سٹیا. ہر پیغمبر دے بارے ہر واقعہ جنی قرآن دے اندر تاریخ نو اینی علمی بحث ہے کہ 6 جلداں 3 حصے کیتیاں 2 ایک جگہ دے. اے لغات القرآن نو میرے پراؤ لے لو نہیں تے سمجھو انج جویں تسی ایک بے بہا خزانہ ضائع کر. قرآن مجید دے لفظ دی تشریح کی ہے کہ لفظ چوں کہ وہ وکھری ہے لغات اور نال جنے او دے واقعات انہاں دے جنی علمی بحث کیتی نا سچے واقعات اور جنہ جھوٹ وچ ملیا او دی صفائی ایک تو بہتر کتاب نہیں. تب میں مولوی صاحب نے آخیا جی رب بندیا ضرور لیا اور انہاں لوگوں نے آخیے لغات القرآن لے لو کسی کا گھر تو خالی نہیں ہونا چاہیے اور روزانہ انہوں پڑھنا شروع کرو. ویکھو گے کہ مولانا نعمانی یار کنے موتیاں دی لڑیاں پڑھو گے. اینی تحقیق تو عمر گزارتی ہے ریسرچ کی حد کر. اجتماع تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخص 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. 21ویں صدی اور مسلمان عورت نامی کتاب مسجد ہادہ کے قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں. یہ بھی عامرہ احسان صاحب اپنی بہن اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں. انہوں نے 21ویں صدی اور مسلمان عورت ایک عورت ہوندے اللہ نے علی قابلیت دیتی. میں بھی انہوں جدو پڑھیا میں دنگ رہ گیا. اتنے حوالے اکٹھے کر کے خود یورپین لوگوں نے شیشہ وکھایا کیا تہذیب لئی پھر عورت نوں آپ بنانا چاہتے کی تسی کھٹیا کدھر دنیا نوں لئی جاندے. مسلمان عورتوں نے آخیا عقل کرو یہ صرف ایک شراب ہے چمکدی ریت ہے جنہوں تھی پانی سے ترقی کوئی نہیں نرا زنات بدکاری کا سارا تنگا. 21ویں صدی اور مسلمان عورت. اچھا اور کہڑا اعلان ہے یہ کی دوست نے لکھا وجہ کہ ضالن فہدا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا یہ معنی درست ہے؟ نہیں پائی عربی زبان میں ٹھٹھا کرنے کی گل ہے. عالم بھی کئی بڑی اس طرح دے میں کام کرتے رہتے بھی اپنا کام جڑا نا پہلا ایک مکا لینا ادھر گل نوں کھڑنا ہے. بابا دادا کہ زوال ہوں مانا تمہوں اللہ نے اپنی محبت گم پایا کوئی جوڑ اگے اللہ دا فہدا تو اللہ نے تجھے ہدایت دی نہیں مانا انہیں گمراہ بھی نہیں کہنا. کئی نے گمراہ ترجمے کر دے وہ بھی بےوقوفی ہے. گمراہ تو بہت برا لفظ ہے نا گمراہ نہیں ہوتا. یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تجھے تحقیق حقیقت کا متلاشی پایا. رسولہ ڈھونڈتے تھے پہاڑ جا کے غور کرتے کہ دین حق کی ہے گم تو ہوا سی سارا. اس طرح حق کا تعلق اللہ نے تجھے حق کو ڈھونڈنے والا پایا. گم شدہ چیز نے جڑا ڈھونڈا وہ بھی زوال ہوتا گمراہ والی گل نہیں. اس طرح اللہ نے دیکھا کہ آپ حقیقت تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیا. جبریل اتار ساروں نے ساری حقیقت واضح کرتی. اصل دینا باقی جڑا کفر شرک اور گمراہی تھی سارا ملک پڑھیا سی آپ تو پہلا بھی پاک نہ بت پوجا نہ شراب پیتی نہ انہوں نے کام کو حصہ لیا. مگر دین دا اللہ دا ما کنت تدری مل کتاب والی یہ نہیں سی تو جانتا بھی کتاب کی ہے ایمان کی ہے. دین دی تفصیلات کا تینوں کی پتا یہ تو ہم قرآن دے ذریعے دسے وجہ کا ضالن اور تجھے تلاش حقیقت کا اللہ نے جویا پایا تو راستہ دکھا دیا. یہ نہیں کہنا چاہیے محبت میں خود رفتہ کا کوئی معنی منہ نہیں. اور کئی اتنے حوالہ دیں بھی یوسف علیہ السلام کے بھراواں نے یعقوب علیہ السلام نے آخیا سی کہ اسی انی لنراک فی ضلال مبین کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں. اتنے بھی آتے محبت کی گل ہے تو یوسف کی محبت نہیں ایڈی نرمی کرنے کی لوڑ نہیں. یوسف علیہ السلام کے برا ایڈے بادب سی وہ بھی گستاخی کر رہا سی کہ تو گمراہ ہے اور اسے محبت پھسیا تینوں 20 باری دسیا وہ مر گیا تو اسے وہم پیا. وہ کوئی ایڈا محبت کی گل نہیں سی کرتے ہوتے گمراہ تو غلط رستے پہ پیا. اتنے بھی مانا گمراہی کا لے رہے تھے ہے نالائق سی بعد میں انہوں نے معافی دیتی تو کوئی مانا محبت کا نہیں. یہ اتنے یعقوب علیہ السلام بھی کہتے سی کہ سانوں تو ابا یہ نظر آتا تو پرانی گمراہی پھسیا جان ہی نہیں چھڑا تینوں دس چکے مر گیا. آپ کہیں رہتے مینو اللہ نے دسیا یار کیوں تھی میرا مذاق اڑاؤ. تو ہے یہ مانا بے خبر ناواقف جڑا نہیں جانتا رستہ جان کے غلط راہ جانا یہ بدراہ ہونا رستے کا پتہ نہ ہونا یہ گمراہ. اسی ہوں گمراہ برے مانے چ لینے ورنہ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کوئی پتہ نہیں رستہ کہڑا ناواقف بے خبر. اللہ تعالیٰ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بوینا کہ اور تو اس سے پہلے غافلوں میں تھا لقد کنت من قبلی لمن الغافلین. سورہ یوسف کے ذریعے ہم بھائی کے ذریعے یہ واقعہ تو سنا رہے ورنہ تو اس سے پہلے بے خبر دا لینا چاہیے.
اور نہیں منع کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.